ہم اس پروردگار کے بندے ہیں کہ جس کی تسبیح صرف انسان بیان نہیں کرتے، صرف جاندار بیان نہیں کرتے، بلکہ زمین آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ اس پروردگار عالم کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کتنی ہے وہ لاتعداد ہے، وہ حساب کتاب کے اندر نہیں آتی۔ اگر حساب کتاب صرف سمندر کی مخلوقات کو گننا چاہے تو وہ ہم گن نہیں سکتے۔ اس لیے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ درختوں پہ اللہ لکھا نظر آتا ہے، جانور کے اوپر اللہ لکھا نظر آتا ہے، بادلوں پر اللہ لکھا نظر آتا ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتی۔ تو کبھی کبھی تسبیح کا ظہور ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ انسان کے علاوہ، انسان ناشکر ہے نا، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح حمد بیان کرتی ہے۔ یہی نقشہ قرآن نے کھینچا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے کون؟ جو مخلوق زمین میں ہے اور جو آسمان کے اندر، ساری مخلوق کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ حضرات محترم، آپ میری تعریف کریں، آپ کو میرے ساتھ کوئی مفاد ہوگا، آپ کو میرے ساتھ کوئی نفع ہوگا، اس لیے آپ میری تسبیح بیان کریں گے۔ لیکن اللہ ایسی ذات کے مالک ہیں کہ اللہ کے ساتھ بندوں کے مفادات تو ہیں، لیکن اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف جو بیان کرتا ہے، اس میں انسان کی تو لالچ ہوتی ہے لیکن باقی مخلوقات کی کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ ساری مخلوق کائنات کے رب کی کیا کرتی ہے؟ تسبیح بیان کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہی بھی اسی کی ہے، لہ الملک و لہ الحمد۔ عربی گرامر کے اندر کبھی کبھی خبر کو مبتدا سے پہلے لایا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ذکر کیا لہو، یہاں پر کیا کیا؟ خبر کو پہلے ذکر کیا، اسی کے لیے ہے کیا؟ بادشاہی۔ حضرات محترم، دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہی آپ کے سامنے ہے، 4-5 سال، اس کے بعد کوئی ان کو یاد بھی نہیں کرتا۔ لیکن کائنات کے رب کی بادشاہی ایسے ہی ہے جو ازل سے ابد تک، جب دنیا نہیں بنی تھی اللہ تب بھی کیا تھا؟ بادشاہ تھا، اور دنیا نہیں ہوگی اللہ تب بھی کیا ہوگا؟ بادشاہ ہوگا۔ یہ ہے بادشاہی اصل۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو کوئی عہدہ مل جائے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اپنی حقیقت کھو جاتا ہے، اپنی حیثیت گم کر جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بادشاہی ہے، اور صرف بادشاہی زمین پر نہیں ہے، نہ آسمان پر، عرش سے لے کر فرش تک، زمین سے لے کر آسمان تک، درند پرند چرند نباتات، رینگنے والے چلنے والے، 2 پاؤں 4 پاؤں 6 پاؤں، جتنے بھی ہے، سمندر کی مخلوق ہے، آسمان کی مخلوق ہے، زمین کی مخلوق ہے، زمین کی تہ کے اندر ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پہ اپنا عصا مارا، پتھر پھٹا، پھر مارا، پھر پھٹا، پھر مارا، پھر پھٹا، پھر درمیان سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے 3 پتھر کے اندھیروں میں دیکھ رہی ہے، یسمع کلامی، میری بات کو سن رہی ہے، یرزقنی ولا ینسانی، مجھے رزق دے رہی ہے اور مجھے بھولی نہیں ہے 3 پتھروں کے اندھیرے میں۔ یہ ہے اصل بادشاہی، یہ ہے اصل جو ہے وہ بادشاہی، اور یہ بادشاہی صرف اور صرف ایک ذات کو حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وقت کم ہے، آیات 18 ہے، اس لیے میں نے آگے بھی جانا ہے، باقی اشارہ ہی کافی ہے عقل مند کے لیے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تعریفی بھی اسی کی ہے۔ حضرات محترم، پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو کر جب بندہ کہتا ہے اتنا بڑا پہاڑ، سمندر، کراچی کا سمندر، آپ پوری دنیا کے سمندر کو دیکھیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ جب انسان کھڑا ہوتا ہے، انسان کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے، اتنا بڑا سمندر۔ یہ تعریف سمندر کی نہیں ہو رہی، یہ کس کی ہو رہی ہے؟ سمندر بنانے والے کی۔ یہ تعریف پہاڑ کی نہیں ہو رہی، یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ پہاڑ بنانے والے کی۔ انسان دیکھتا ہے دریاؤں کو، صحراؤں کو، پھول کو دیکھتا ہے، مور کو دیکھتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ خوبصورت سے خوبصورت جو ہے وہ نگینے کو دیکھتا ہے، ہیرے جواہرات کو دیکھتا ہے، تو وہ بے اختیار کہتا ہے کتنی خوبصورت ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہوتی ہیں، یہ اصل میں کس کی تعریف ہوتی ہے؟ اللہ کی تعریف ہوتی ہے، بندے کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں۔ تو آگے کیا ارشاد فرمایا؟ تعریفیں بھی اسی کی شایان شان ہیں۔
بندہ بندے کی تعریف کرتا ہے، اس کے سامنے اس کا کوئی لالچ مفاد ہوتا ہے۔ اللہ کی تعریف میں انسان کو اللہ کے ساتھ کوئی مفاد نہیں ہو سکتا۔ بے اختیار انسان کے اندر کی آواز نکلے اور اندر سے کہے یا اللہ تو ہی، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہ تیرے لیے ہی ساری پاکیہ ہے، تیرے لیے ہی حمد ہے، تو ہی جو ہے وہ دینے والا ہے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، اگر تم میری تعریف نہ بھی کرو تو پھر بھی میں ہر چیز پر قادر ہوں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جب انسان اللہ کی طاقت کو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی ذات کے مالک ہے۔